السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر 27 رمضان کو ہوتی ہے، جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رات گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمت سمیٹنے کا بہترین موقع ہے۔ اس رات میں کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آئیے اور اس دعا میں شامل ہو جائیے اور آمین کہیے۔ کیا پتہ یہی قبولیت کی گھڑیاں ہوں اور آپ کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن فرما دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہاتھ اٹھائیے اور آمین کہتے جائیے۔ اے اللہ پاک، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ پاک، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جی، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ پاک، میں نہیں جانتی کہ میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب کچھ عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے محفوظ رکھ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے باز رکھ اور ہماری آنکھوں کو خیانت، وہ چیزیں جن کا دیکھنا آنکھوں پر حرام ہے، ان سے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جیسے چاہتا ہے ویسے وہ توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے میرے اللہ رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل و عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے۔ بے شک ہم سب اول سے آخر تیری عطا کے ہی محتاج ہیں، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی، ذلت، رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے حساب میں آسانی فرمانا۔ ہمیں دشمنی، نفاق، برے اخلاق سے تیرے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے نفع بخش علم، حلال رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ جی، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں بخشش اور عافیت کا طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور مالداری و بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے اچھی زندگی اور اچھی موت مانگتے ہیں۔ ہمارے سارے کاموں کا انجام بہتر کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ الہی، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں عافیت اور رزق عطا فرما۔ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے۔
اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائیے۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا لیں، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ اے اللہ پاک، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ اے اللہ پاک، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ان کاموں سے بچا لیں جن سے آپ ناراض ہوں۔ اے اللہ پاک، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ فرما۔ اے اللہ جی، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ پاک، ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ پاک، ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اللہ جی، ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دیجئے کہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اتنا نواز دیجئے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ پاک، ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنا قرب اتنا عطا فرمائیے کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ یا الہی، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچائیے، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی فرمائیے، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جائیے، جب دکھ تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جائیے، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں نا تو ہماری غذا بن جائیے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو ہمارا سکون بن جائیے۔ اللہ پاک، جب ہمارے اندر مایوسیوں کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جائیے، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو ہمارے لیے ممکن بنا دیجیے۔ اللہ پاک، بے شک ہم سب نے آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جو تو نے دیا، جو ہم سے لیا، اور جس سے بھی تو ہمیں نوازے، ہم اس پر راضی ہیں۔ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہمیں زندگی کے ایسے دکھ سے محفوظ رکھیے جسے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔ ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ ان کی زندگی میں کوئی خطا ہو جائے تو انہیں اپنی رحمتوں کے صدقے سے معاف کرنا۔ کسی بھی حالت میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس مبارک مہینے، اس مبارک رات کے صدقے معاف فرمائیے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد کے حق میں یہ دعا قبول فرمائیے، اور جو فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائیے، انہیں بھی معاف کر دیجیے، اور اپنے محبوب بندوں کی صف میں انہیں رکھیے، اور ہمارے ساتھ ان سے بھی راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملات آپ کے سامنے عیاں ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی واقف ہے۔ تو ہمارے مسائل جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں، اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی ہم کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے ہر فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے، جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں، اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔
اے میرے پیارے اللہ، کن فایا کن کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم سب تیرے حقیر سے بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہمیں مایوس نہ لوٹانا۔ ہماری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے اللہ پاک، سب کے دل کی مرادیں پوری فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر جائے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت اور بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین اور مومنات کو محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جی، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اللہ پاک، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ پاک، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھنا۔ اللہ پاک، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں، انوار، برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت نازل فرما، کرم بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا۔ اے اللہ پاک، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ اے اللہ پاک، آج کے بھٹکے ہوئے نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان بیٹا بیٹی، بہن بھائی، خاوند بیوی، ہر ایک کے لیے ہم سب تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ان کو نیک اور صالحہ بنا دے۔ خاوند کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگیوں کو دور فرمائیے۔ جو بھی رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کو دور فرمائیے۔ ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دیجیے۔ جو بچے بگڑ چکے ہیں، اللہ پاک، ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مبارک رات کے صدقے میں دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ جی، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرمائیے کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے۔ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں شب قدر عطا کی، اس مبارک رات کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرما، ہماری عبادت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔
اے اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ تو نہیں آتا، پھر بھی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھیے گا، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھیے گا اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے گا۔ اے اللہ پاک، جو میرے پیارے بہن بھائی اس وقت سخت آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ جی ان کی آزمائشوں کو دور فرمائیے، اور اللہ پاک وہ جن دعاؤں میں اپنی محبت مانگ رہے ہیں ان کی محبتیں عطا کیجیے، وہ جن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں بہتر کر دے۔ اے اللہ پاک، آج جتنے بھی ہاتھ آپ کے بارگاہ میں اٹھے ہیں دعا کے لیے، اللہ پاک ان سب کے من کی مرادیں پوری کر دے، اور جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔